بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2197 اور آج سورۃ القلم کی 7 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 23 تا 29، 23 to 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فانطلقوا، چنانچہ وہ چل پڑے، وہم یتخافتون، اس حال میں کہ وہ چپکے چپکے آپس میں کہہ رہے تھے، اللہ یدخلنہا، کہ داخل نہ ہونے پائے اس میں، الیوم، آج، علیکم، تم پر، مسکین، کوئی مسکین، وغدوا، اور وہ صبح سویرے نکلے، علی حرد، روکنے پر، قادرین، قادر، فلما، پھر جب، رأوہا، انہوں نے دیکھا اس کو، قالو، کہا، انا لضالون، یقیناً ہم البتہ بھول گئے ہیں، بلکہ نحن، ہم، محرومون، محروم ہو گئے ہیں۔ قال، کہا، اوسطہم، ان میں سے بہتر شخص نے، الم اقل، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، لکم، تمہیں، لولا، کیوں نہیں، تسبحون، تم تسبیح کرتے، قالو، انہوں نے کہا، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا پروردگار، انا کنا ظالمین، ہم ہیں ہی ظالم۔ ترجمہ یوں ہے، چنانچہ وہ ایک دوسرے سے چپکے چپکے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے، اور وہ بڑے زوروں میں تیز تیز چلتے ہوئے نکلے۔ پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد کہا، نہیں، بلکہ ہم سب لٹ گئے۔ ان میں جو شخص سب سے اچھا تھا وہ کہنے لگا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے، ہم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں، یقیناً ہم ظالم تھے۔ ان 7 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ چپکے چپکے ایک دوسرے سے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں آنے نہ پائے۔ دوسری بات، وہ لوگ بڑے زوروں میں تیز تیز چلتے ہوئے نکلے۔ تیسری بات، جب ان لوگوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ضرور ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ چوتھی بات، کچھ دیر بعد کہا، نہیں، بلکہ ہم سب تو لٹ گئے ہیں۔ پانچویں بات، ان میں جو شخص سب سے اچھا تھا وہ کہنے لگا۔ چھٹویں بات، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ ساتویں بات، تب وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں۔ آٹھویں بات، یقیناً ہم ظالم لوگ تھے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیات میں، پچھلے درس میں ہم نے یہ بات بتائی تھی، ایک واقعے کو ہم نے، اس واقعے کے گویا پہلے حصے کو ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش کی تھی، جیسے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، باغ والوں کی جیسے ہم نے آزمائش کی ویسے ہی ان اہل مکہ کی آزمائش کی۔ یہ باغ والے کیا تھے؟ ان کی اپنی کھیتیاں تھیں اور وہ کاٹنے کے منصوبے میں تھے۔ جب فصل پک چکی تھی تو انہوں نے پہلے پلان یہ بنایا کہ ہم ایسے وقت میں کھیت کاٹیں گے کہ وہاں کوئی مسکین آن نہ پائے، اس لیے صبح صبح چلیں گے۔ رات میں منصوبہ بنایا اور صبح میں نکلے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سبق سکھا دیا،
وہ سب فصل تباہ ہو چکی تھی، ڈھیر ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب صبح اٹھ کر انہوں نے ایک دوسرے کو کھیت کاٹنے کے لیے آواز دی تو وہ سارے لوگ کھیت کی طرف چپکے سے بڑھنے لگے آواز کیے بغیر، اور ساتھ ہی ایک دوسرے سے کہتے جا رہے تھے خاموش انداز میں کہ آج ہمارے پاس اس باغ میں کوئی مسکین اور محتاج آنے نہ پائے، اس لیے کہ اگر وہ آ جائیں گے تو ان کو دینا پڑے گا اور ہمارا حصہ کم ہو جائے گا، اور اپنے آپ کو اس پر قادر سمجھنے لگے کہ ہم یقیناً ان فقراء اور مساکین کو اپنے اس باغ سے کچھ نہ دے کر محروم کر دیں گے۔ لہذا وہ تیز رفتاری کے ساتھ چلنے لگے، اور جب وہ اس اپنے باغ پر پہنچے اور اس کی یہ حالت دیکھی کہ وہ جل کر خاک پڑا ہوا ہے تو کہنے لگے کہ شاید ہم کسی اور کے باغ میں بھولے سے آ گئے، بھٹک کر آ گئے، یہ ہمارا تو نہیں ہے۔ مگر جب غور سے دیکھا اور آپس میں نظریں دوڑائیں تو انہیں یقین آ گیا کہ یہ تو باغ ہمارا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس برے ارادے اور نیت کے سبب ہمیں اپنے خیر سے محروم کر دیا۔ غریب کو محروم کیا تو خود محروم ہو گیا، مسکینوں کو محروم کیا تو خود محروم ہو گیا۔ علماء تفسیر نے بیان کیا کہ وہ انگور کا باغ تھا۔ دور منصور میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ انہیں اپنی اس حرکت پر پشیمانی، شرمندگی ہونے لگی، پچھتاوا ہوا، حسرت کرنے لگے کہ ہم نے غریبوں کو محروم کرنا چاہا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہی محروم کر دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، پاک ہے۔ جب یہ لوگ صدمے اس کے عالم میں اپنے آپ پر ملامت کر رہے تھے، اس وقت ان کھیت والوں میں سے ایک شخص تھا جو دوسروں کے مقابلے میں نیک تھا، جو اپنے والد کی طرح نیک تھا۔ اس نے کہا کہ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنی اس بری نیت کو چھوڑ کر اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرو؟ اگر تم اس استثناء کے بجائے جو تم نے کیا تھا اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے، اس نے تمہیں جو عطا کیا ہے اس پر اس کا شکر ادا کرتے اور غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کا حق ادا کرتے تو آج یہ حال تمہارا نہ ہوتا اور تمہیں یہ دیکھنا نہ پڑتا۔ تمہاری اس بربادی کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اس نیک شخص کے کہنے پر اب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے لگے اور اس کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، یقیناً ہم نے ایک گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، جس ظلم کی سزا ہمیں مل بھی گئی، لیکن اب ان کے اس پچھتاوے اور اعتراف جرم کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ لہذا نیت ہمیشہ نیک رکھنی چاہیے، صالح نیت رکھنی چاہیے، خالص نیت رکھنی چاہیے، اچھی نیت رکھنی چاہیے، صرف کھانے اور کی نہیں، کھلانے کی بھی نیت رکھنی چاہیے۔ اے مالدارو، اے وہ لوگوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت عطا کی ہے، کیا یہ سمجھتے ہو کہ یہ دولت صرف تمہارے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں تھمایا ہے؟ یہ دولت تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، جس امانت کا حق خود تمہاری اپنی ذات پر بھی ہے کہ تم بھی خرچ کرو، تمہاری اولاد پر خرچ کرو، تمہاری بیوی پر خرچ کرو، تمہاری ضرورتوں پر خرچ کرو۔ پروردگار تمہیں نہیں روکے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا خیال رکھو کہ تمہارے پڑوس میں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے ماں باپ میں، تمہاری اور دوسرے رشتہ داروں میں، محتاجوں میں، تنگ دستوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، یتیموں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کرو، دو ان کو۔ جب تم دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ تم دوسروں کو محروم کرو گے، یقیناً اس بات کو یاد رکھو کہ پروردگار قادر مطلق ہے، دوسروں کو محروم کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم کو بھی محروم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔